قادیانیت جس طرح اسلام کو، اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں، اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے، اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس طرح کی اگر آپ ٹریک کریں گے اس قوم کے ساتھ۔ آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز۔ آتا ہوں اس پہ جی۔ نہیں آتے نہیں، آ جائیے۔ نہیں آپ بل پہ بات کیجئے۔ میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی، یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور الحق قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا جی۔ اس پہ آئیے، کھولیں مائک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں جی شکریہ جی۔ تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز۔ آتا ہوں اس پہ جی۔ نہیں آتے نہیں، آ جائیے۔ نہیں آپ بل پہ بات کیجئے۔ یہی موقف ہے اس ایشو پر، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے مولانا صاحب بولے، پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بولے، اب میں بات کر رہا ہوں، کوئی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والوں کو منارٹی سے کوئی ایشو ہے۔ ہمارا منارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے، کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں جی شکریہ جی۔ تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز۔ آتا ہوں اس پہ جی۔ نہیں آتے نہیں، آ جائیے۔ نہیں آپ بل پہ بات کیجئے۔ میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی، یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور الحق قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا جی۔ اس پہ آئیے، کھولیں مائک۔ کی ہے جی کیجئے۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہے۔ اس میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے وجود سے 10 دن پہلے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ سے آپ کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن قادیانیوں کے حوالے سے، باقی اقلیتوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، مسیحیوں کے حوالے سے، ہندوؤں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تشویش نہیں ہے، لیکن قادیانیت جس طرح اسلام کو، اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں، اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے، اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس طرح کی اگر آپ ٹریک کریں گے اس قوم کے ساتھ۔ اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے اس بل کو اس قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود اس لیے ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ ان کے سپورٹ کریں، ان کی طرف بھیجا جائے۔ وہ کنسٹیٹیوشن باڈی ہے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو، اس کے تمام پہلوؤں پر، خاص کر یہ قانون اگر تمام قوانین کو اوور رول کرتی ہے تو 295A-B-C وہ بھی اس کے خطرے اور خدمے کون سے سیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اجازت نہیں دے گا۔ کس سیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سیکشن کی بات؟ وہ انہوں نے بات کر لی جی۔ وہ جی شکریہ۔ آج جو بطور خاص منارٹی کمیشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ اپنا موقف پیش کیا۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے اس ایشو پر، اور
کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے مولانا صاحب بولے پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بولے، اب میں بات کر رہا ہوں، کوئی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والوں کو مائنارٹی سے کوئی ایشو ہے. ہمارا مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے، کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں، جی شکریہ جی. تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز. آتا ہوں اس پہ. جی نہیں آتے نہیں، آ جائیے. نہیں آپ بل پہ بات کیجئے. میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی. یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور الحق قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا. جی اس پہ آئیے، کھولیں مائک. کی ہے. جی کیجئے. عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہے. اس میں بات ختم ہو جاتی ہے. قائد اعظم نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے وجود سے 10 دن پہلے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ سے آپ کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن قادیانیوں کے حوالے سے، باقی اقلیتوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، مسیحیوں کے حوالے سے، ہندوؤں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تشویش نہیں ہے. لیکن قادیانیت جس طرح اسلام کو، اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں، اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے، اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کی. تو ناظرین کرام، یہ تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے مولانا انوار الحق، جو کہ اسمبلی میں دھویں دھار تقریر کر رہے تھے، اور اپنی تقریر کے دوران جو ہے انہوں نے حکومت کو وارن کیا، اور انہوں نے اقلیتوں سے متعلق ایک اہم ترین بل کے اوپر بھی کھل کر اظہار کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے اس کو کھل کر انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی وارننگ دی کہ وہ کسی بھی قسم کی متنازع قانون سازی سے بات رہیں. یہ نہ ہو کہ حکومت کے تابوت کے اوپر آہری کیل نہ ثابت ہو. تو اسی دوران ان کا مائک جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا اسپیکر کی جانب سے، لیکن بعد میں جو ہے دوبارہ سے ان کا مائک کھول دیا گیا، اور مولانا انوار الحق نے سخت تقریر کی. ناظرین اکرام، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ پاکستان کے پہلے CDF یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر ہو گئے ہیں. ناظرین اکرام، وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے. اس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ پاکستان کے پہلے شخص ہیں جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ہے. ناظرین کرام، اس سے پہلے پاکستان میں یہ جو عہدہ تھا یہ موجود ہی نہیں تھا، اور ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے ان کے نئے عہدے کی تحلیق کی گئی ہے. واضح ہے ناظرین کرام، اس سے پہلے پاکستان میں جو آرمی تھی، بھری فوج، اس کا سربراہ آرمی چیف ہوتا تھا. جو فضائیہ تھی اس کا سربراہ ایئر وائس مارشل ہوتا تھا، اور جو بھری فوج تھی اس کا اپنا سربراہ ہوتا تھا. اب یہ عہدہ ناظرین کرام ان تینوں فورسز کو جوائنٹلی جو ہے وہ لیڈ کرے گا. یہ ناظرین کرام، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی کہ پاکستان کے پہلے CDF عاصم منیر صاحب جو ہے یہ پاکستان کی تینوں فورسز کو لیڈ کریں گے ایز اے چیف آف ڈیفنس فورسز. یہی نہیں ناظرین کرام، جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف بھی ہوں گے. جی ہاں، وہ کے پاس بیک وقت 2 عہدے ہوں گے. آرمی چیف یعنی کہ پاکستان بھری فوج کے سربراہ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ CDF یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. تمام افواج کے مشترکہ سربراہ بھی ہوں گے، اور ان کے جو عہدے کی میعاد ہے ناظرین کرام، یوں کہہ لیجیے کہ دسمبر 2030 میں جو ہے ان کی عہدے کی میعاد ختم ہوگی. واضح رہے کہ ناظرین کرام، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو نومبر 2022 میں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا. یوں 2022 سے لے کے 2030 تک یعنی کہ کم و بیش 8 سال تک وہ ان عہدوں پر جوائنٹلی جو ہے وہ رہیں گے.